الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المبین فی شان حبیب الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور و نکہت میں ڈوبا ہوا، رحمت و مغفرت اور نجات کا سوغات لایا ہوا رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے سب سے پہلے اس ماہ مکرم کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں، اس ماہ مکرم کے متعلق کچھ عرض کرتے ہیں جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ بعض نے فرمایا جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے۔ بعض نے کہا ربیع الاول افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، اس رمضان کے کل 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ ماہ رمضان جس کے یہ 4 نام بتائے گئے، اس کی کچھ توضیحات ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور اس مہینے کو اسی نام سے نسبت ہے، اسی لیے حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اس ماہ رمضان کے نام کی کچھ وجہ بتائی گئی ہے۔ اس ماہ رمضان کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ صبر جس کی جزا یا جس کا بدلہ رب ہے، وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو ماہ مواسات بھی کہتے ہیں، جس کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمان، خاص کر کے اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اسی لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر آپ دیکھیں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بھلائی کا کام زیادہ ہوتا ہے، نیکی کا کام زیادہ ہوتا ہے، اچھائی کا کام زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، غرباء و مساکین، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اہل قرابت دار
یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر وہ غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، تو اس مہینے میں ان رشتہ داروں کا تعاون کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے ماہ مواسات یعنی بھلائی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اسے ماہ وسط رزق، یعنی کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے یا انسانوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسے وسط رزق کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات اچھی طرح دیکھتے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں ایک غریب سے غریب آدمی بھی اللہ کی اچھی اچھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور مہینوں میں جو قسم قسم کے فروٹس، قسم قسم کے پھل اور دیگر کھانے پینے کے اشیاء وہ نہیں کھاتے ہیں، اس مہینے میں وہ نعمتیں کھانے کو ملتی ہے۔ یقیناً اس ماہ مبارک ہی کی وجہ سے جو ہے یہ تمام چیزیں کھانے کو ملتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی مالدار ہو، انسان چاہے کتنا ہی پیسہ والا ہو، لیکن عام دنوں میں اتنے اہتمام کے ساتھ ان نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، کھانے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ لیکن اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ افطار کے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کھانے کے تمام اشیاء ایک مومن کے سامنے جو ہے رکھا جاتا ہے۔ امیر ہوتا ہے، اپنے وسعت کے مطابق وہ تمام اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتا ہے۔ ایک غریب ہے، اپنے طاقت کے مطابق وہ بھی فروٹس وغیرہ خرید کر لاتے ہیں یا کہیں سے ان کو تعاون کیا جاتا ہے، تو وہ سب چیزوں کو کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جو اس مہینے میں ہر ایک کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے اسے ماہ وسط رزق کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ کنواں ہے اور یہ دریا ہے۔ کنواں کے پاس آدمی کو جانا پڑتا ہے اور دریا اپنی دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے دیتا ہے، یا پھر وہ دریا ہے کعبہ معظمہ اور یہ بارش ہے۔ انسان کو دریا سے پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، لیکن بارش آپ کے گھروں کو سیراب کر کے جاتا ہے، آپ کے کھیت کو سیراب کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مثال دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ ہو، مکہ معظمہ، آدمی جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہر گھر میں رحمتیں بانٹتا ہوا آتا ہے، ہر گھر میں رحمتیں لٹاتا ہوا آتا ہے۔ اور ہر مہینے میں آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ملتی ہے، لیکن کچھ تاریخیں ان کی متعین ہیں، کچھ وقت خاص ہے اس کے لیے۔ آپ محرم کے مہینے کو لیں، بقرعید کے مہینے کو لیں، مثلاً بقرعید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اس کی چند تاریخیں متعین ہیں جس میں حج ہو سکتا ہے، ان تاریخوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ جس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، تاریخ کے بہت سارے بے شمار واقعات منسوب ہیں، وہ ایک 10 تاریخ ہی کو متعین ہے۔ مگر رمضان المبارک کے مہینے کو آپ دیکھیں، ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، دن ہو یا رات ہو، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں ہر وقت اور ہر دن عبادت ہوتی ہے۔ اس مہینے میں روزہ عبادت، افطار عبادت،
افطار کے بعد تراویح کی نماز عبادت، تراویح کی نماز کا انتظار عبادت، تراویح کے بعد سحری کا انتظار عبادت، فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عبادت، خود سحری کھانا عبادت، غرض کے ہر آن خدا کی شان اس ماہ مبارک میں نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے بھٹی میں گندے لوہے کو ڈال دیں تو وہ بھٹی لوہے کو بالکل صاف اور شفاف کر دیتی ہے، اور اس لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر اس لوہا کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ جیسے بھٹی میں سونا کو ڈال دیا جائے تو سونا کو پگھلا کر زیور کے شکل میں بنا کر اس کی قیمت اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ مبارک ہے۔ جو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی یہ مہینہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نیکوکار بندہ ہے اس کے درجات کو اور بھی بلند کر دیتا ہے۔ یہ ماہ مبارک جو رحمت، مغفرت اور نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے، رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ پورے سال میں آپ دیکھیں 11 مہینے تک آدمی نفل عبادت کرتا ہے تو نفل کا ہی ثواب ملتا ہے۔ فرض ادا کرتا ہے، ایک فرض کا ایک ہی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمت ہے جو خصوصی طور پر صرف اور صرف رمضان کے مہینے میں یہ ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا جس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس سے قبر میں سوالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا انتقال ہو جائے، مرنے کے بعد قبر میں اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن منزل ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی دوست ساتھ ہوتا ہے، نہ رشتہ دار ساتھ ہوتا ہے، نہ باپ ساتھ ہوتا ہے، نہ ماں ساتھ ہوتی ہے، نہ بیٹا ساتھ ہوتا ہے، نہ بیٹی ساتھ ہوتی ہے۔ قبر کی منزل میں لٹا کر جب سب لوگ واپس چلے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، ان سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ اگر سوالات کے جواب دے دیے آسانی کے ساتھ تو اللہ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں، اور اگر اس امتحان میں آدمی فیل ہو جاتا ہے تو عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور رمضان میں جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو یہ رمضان کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والے بندے مومن سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کے امتحان سے وہ آدمی بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں صرف رمضان کا مہینہ ہی ایسا ہے جس کا نام لیا گیا ہے، رمضان شریف کا ہی نام لیا گیا ہے اور اسی کے ہی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کسی اور مہینے کا قرآن کریم میں صراحتاً نام نہیں آیا ہے اور نہ اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جس طرح سے تمام عورتوں میں صرف حضرت مریم کا نام قرآن کریم میں لیا گیا ہے، صحابہ کرام میں صرف حضرت زید کا نام لیا گیا ہے، اسی طرح سے رمضان المبارک کا ہی صرف نام قرآن مجید میں آیا ہے، اس کے علاوہ اور 11 مہینوں میں سے کسی کا نام بھی صراحت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ اب آئیے ہم احادیث کی روشنی میں اس ماہ مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے فضیلت کے بارے میں، اس مقدس مہینے کی عظمت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی اور ترمذی شریف اور امام احمد کی روایت ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور شرکس جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور منادی پکارتا ہے، یعنی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کے چاہنے والے یعنی برائی کے چاہنے والے رک جا۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور ہر رات میں یہی ہوتا ہے۔ بہقی شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدا سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہے، اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کی طرف نظر فرمائے گا تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ بندے کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچیں، مرنے کے بعد اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار نہ ہوں۔ جب دنیا ہی میں کسی بندے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر رحمت ہو، نظر کرم ہو، اور وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستحق بن جائے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہ انعام صرف اور صرف اس ماہ مکرم میں اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ بتایا گیا کہ ہر روز 10 لاکھ جہنم سے جہنمیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ آزاد کرتا ہے۔ ان لوگوں کو جو اپنے بدعملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی بنیاد پر، اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر مرنے کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے 10 لاکھ افراد کو، 10 لاکھ انسان کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقدس رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت ابتدا سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ کتنے دن سے؟ 1 سال پہلے سے، سال کے شروع سے 1 سال مسلسل جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اب آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوا، شوال کی پہلی تاریخ شروع ہوئی، تو اگلے سال آنے تک مسلسل اسی تاریخ سے جنت کو سجایا جاتا ہے کہ اگلے سال جو رمضان آئے گا اس کے لیے۔ اب ہم دنیا کی بات کریں، اگر دنیا میں ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گھر میں فرنیچر لگاتا ہے، الگ الگ طرح سے جو ہے سامان سے گھر کو سجاتا ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق۔ بڑا سے بڑا پیسہ والا
بہت ہی زیادہ کروڑ پتی ارب پتی انسان بھی جب اگر 6 مہینے اپنے گھر کو سجائے گا، اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرے گا، لوگ آئیں گے تو لوگ اس کو دیکھ کر اس کی واہ واہی کریں گے، اس کی تعریف کریں گے کہ کیا انہوں نے گھر کو سجایا ہے، کس طرح سے آراستہ پیراستہ کیا ہے، ہر چیز جو ہے انہوں نے گھر کو سجانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لیکن ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک انسان اپنی ہی طاقت کے مطابق، انسان کی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، دولت کی لمٹ، وسائل کی لمٹ، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اپنے لمٹ کے ہی مطابق وہ سجا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اس کی تعریف کرتا ہے۔ جنت تو پہلے سے سجائی ہے، جنت تو پہلے سے آراستہ پیرستہ ہے، جنت تو پہلے سے ڈیکوریٹ ہے، جنت کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ صرف اور صرف رمضان کے لیے مکمل 1 سال تک جنت کو فرشتوں کے ذریعہ سے سجاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان شروع ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ چھوٹ لے کر آیا ہے، یہ رخصت لے کر آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں نماز سے روکوں گا، میں تلاوت سے روکوں گا، میں اچھے کام کرنے سے روکوں گا، میں برائی کی طرف لے کر جاؤں گا۔ شیطان کو یہ مہلت ملی ہے اور شیطان کو طاقت بھی ملی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان کو اتنی طاقت ملی ہے کہ انسان کے خون کے ساتھ وہ شیطان دوڑتا ہے۔ جو پورے 11 مہینے تک جس شیطان کو چھوٹ دی گئی ہے، اس رمضان کے مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو 11 مہینے تک اللہ کے بندوں کو بہکا تو سکتا ہے، 11 مہینے تک اللہ کے بندوں کو نیکی سے روک تو سکتا ہے، 11 مہینے تک اللہ کے بندوں کو نماز سے دور کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن رمضان میں تجھے آزادی نہیں ملے گی، رمضان میں تجھے چھوٹ نہیں ملے گی، رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے، تراویح کی نماز پڑھ کے اور دیگر عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے۔ تو آپ حضرات ابھی سن رہے ہیں کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو شرف عطا فرمایا، تو کسی مہینے کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا، اور اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے والے بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا، جو انعام و اکرام عطا فرمایا، یقیناً اس کے علاوہ کسی اور دوسرے مہینے کو نہ یہ شرف ملا ہے، نہ دوسرے مہینے میں عبادت کرنے میں وہ شرف ملتا ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے کو ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اجر عظیم کا مزدہ جافزہ سنایا گیا ہے، لیکن جو شرف اس مہینے میں عبادت گزار بندے کو ملتا ہے، جو اجر ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ کسی اور مہینے میں اللہ کی بندگی کر کے وہ شرف نہیں ملتا، وہ اجر نہیں ملتا۔ اس مہینے کی خصوصیتوں میں پہلی خصوصیت وہ یہ ہے کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری خصوصیت، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے نیک بندے
دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھی خصوصیت جو اس ماہ مبارک کی بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا یہ شب قدر مغفرت کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ماہ مبارک میں وہ 5 خصوصیتیں دی جو اور دوسرے نبیوں کی امتوں کو وہ نہیں دی گئی۔ ان میں سے پہلی جو خصوصیت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کی خصوصیت وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی رات جب آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے تو پھر کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ دوسری خصوصیت جو بتائی گئی ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ ایک روایت میں مچھلیوں کے بارے میں آیا ہے اور ایک روایت میں فرشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فرشتے روزے داروں کے لیے رات اور دن مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین آراستہ ہو جاؤ، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے جس میں ان تمام بندوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بخش دیتا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ مطلب کیا ہے کہ شب قدر مغفرت کی رات تو ہے ہی، شب قدر فلاح و نجات کی رات تو ہے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں مزدور پورے مہینہ مزدوری کرتا ہے۔ شب قدر میں اس کی مغفرت ہوتی ہے یقیناً، لیکن رمضان کے آخر میں مثال دے کر بتایا گیا کہ مزدور کو مزدوری اسی وقت دی جاتی ہے جب وہ کام مکمل کر دیتا ہے۔ تو رمضان جب پورا ہوتا ہے ماہ مکرم، جب اس کے 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ باتیں جو ماہ مبارک کے بارے میں بتائی گئی، یہ باتیں ابھی اور بھی جاری رہیں گی، اور بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ماہ مبارک کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پھر کل بات کریں گے۔ آپ حضرات کل ضرور اس کو دیکھیے گا۔